قرآن حمید کی پیاری باتیں، قرآن کے پیارے احکام، قرآن جو کہ ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہی کچھ بات کیا کریں، کچھ آیتوں کو سمجھا کریں اور اللہ کے پیغام کو سمجھا کریں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے، اور وہ باتیں جو اپنی عقل سے، اپنے یوں سمجھیے کہ جو اسباب ہیں اس سے جہاں تک رسائی نہیں ہوتی، قرآن اس سے آگے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اب بعض اوقات قرآن کی کچھ باتیں ہیں جو اگر لوگ عقل سے چیک کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری عقل محدود ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہو، اس کو آپ ڈاکٹروں کی کتاب پکڑا دیں، MBBS کی بک پکڑا دیں تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی عقل اس کتاب کے متعلق نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا، اس کو بیان کرنا، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کی تفسیر اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال سے سمجھنا ہوگا۔ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن کو موجودہ معاملات سے جب کمپیئر کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ جیسے مثنوی شریف میں ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت سنی، اور سورہ ملک کی جب آخری آیت اس نے سنی، ہم نے کئی بار سنی ہوگی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ کئی باری آیت سنی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے۔ یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا اس میں کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ پانی کو دھسا دے گا تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں، ہم پانی کو نکال لیں گے، ہیں یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے، ہم نکالیں گے۔ اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب کیا ہوا، رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا۔ جب چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں، اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، پانی، آنکھوں کا پانی جس کو اب کہا جاتا ہے۔ تو قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے۔ خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بدنصیب، اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے ہیں اس کو پانی کو نکال کے دکھا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھیں، آنکھوں میں بہت درد تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا، سارا غرور تھا، وہ بھی اتر چکا تھا۔ کہ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی، اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں کہ قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ اس کو ڈیبیٹ میں، یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چوں چراں رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی چونکہ اس میں باتیں ہیں، رب عز و جل کا ذکر ہے، اور اس میں ہمیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ایمان بھی لانا ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا۔ اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت تھی، ایک بڑی کمال کی آیت ہے، اور اس آیت نے ہزاروں، میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ صرف ایک آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی جھنجھوڑا گیا ہے کہ بھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ اب دیکھیں جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، جو پاکیزہ دل اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے، کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ
یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے، علاقے والے، شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا، ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور اس نے یہ آیت پڑھ دی۔ آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا، حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا، اتنا روئے اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی زاروں کے تار رونے لگے، اس کے تقاضے پورے کیے، لوگوں کا لوٹا ہوا وہ مال واپس کیا، اور اپنے سارے جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار آپ ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے، اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ پورے قافلے نے توبہ کی، اللہ کی یاد میں لگ گئے، علم دین سیکھا، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا کہ ایک مرتبہ مینا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے، آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ ایک پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے۔ ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں، اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں، امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں۔ آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو یا امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں، ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیسے بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ وہ قرآن کا نور ہے، یہ وہ قرآن کی برکت ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں۔ صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، انہیں اپنے مال میں بے روحا، یہ بڑا پیارا ایک آپ کا کنواں تھا، باغ بھی تھا، وہ باغ بڑا پسند تھا، تو بے روحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے، 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے۔ میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا، ابھی ایک آیت سنائیے چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ کیا شاندار میسج ہے، اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا ہے، گھٹیا نہیں۔ اچھا انہوں نے پڑھی آیت، ابھی نازل ہوئی، ابھی پڑھی، فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے حضور بے روحا جو ہے نا باغ مجھے بڑا پسند ہے، اللہ نے فرمایا ہے بھلائی جب ملے گی جب بہترین چیز خرچ کرو گے، حضور میں اپنا یہ پورا باغ ہی راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ ادھر آیت پڑھی ادھر عمل شروع۔ ہم نہ جانے کتنے بیان سنتے ہیں، کتنی آیتیں پڑھتے ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہیں، عمل کدھر ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے، اور پھر اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سے محبت کیجیے، قرآن سے دوستی کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ہم چیک کریں ہمارے سینوں میں کتنا قرآن ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی، دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس پہ غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے۔ کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا، کہیں جائے بلکہ نماز پڑھ رہے ہو، ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا، میسج آنے کی ٹیون آئے، بیل بجے، واٹس ایپ آیا ہے، پتہ چل گیا ہے، اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، کیا پیغام ہوگا، جلدی سے موبائل نکالو چیک کرو مس نہ ہو جائے، کال آئی ہے فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے، غور کیجئے۔
اللہ فرما رہا ہے کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں، نماز میں، سفر میں، ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں. یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا، پیغام آیا، تو اس راستے سے رک جاتا ہے، ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے. اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنی ہدایت کی باتیں ہیں، کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے، کتنا تجھے بتایا ہے. پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے، ہماری فیملی سے بھی کم. ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ. فیملی کا میسج مس نہیں کرتے، باس کا میسج مس نہیں کرتے، دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے. رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں. قرآن بھی تو میسج ہے نا، اور اللہ کا میسج ہے، راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے. کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے. اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں، ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا. قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے، ہر لفظ پر ثواب ہے. اور برکتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس، ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا. اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا، تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا، ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے. صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں. یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول، ہدایت الگ مل رہی ہے، گائیڈنس الگ مل رہی ہے. بٹ وی ہیو نو ٹائم ٹو ریڈ قرآن اینڈ ہیو نو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. لیکن جو میسیجز آ رہے ہیں، جو ای میلز آ رہی ہیں، جو واٹس ایپ آ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، مس نہ ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا، ٹائم نہیں تھا، بیزی لائف تھی، فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اس کو محسوس کیجئے. اب میں ایک اور لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پھر میں قرآن کی اس آیت کی طرف آؤں گا جو آج میرا ٹاپک ہے. اللہ کرے کہ قرآن سے محبت کسی طرح بڑھ جائے اور ہم روز قرآن پڑھنے والے بنے. آپ میں سے بہت سارے مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو بزنس مین بھی ہیں، اپنے اپنے کاروبار میں باس کی حیثیت رکھتے ہیں، یا مینیجر ہیں، یا ایچ او ڈی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں نارملی رات کو سونے سے پہلے ہم اپنے مینیجر کو، اپنے امپلائی کو کچھ میسیجز کرتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے یہ کام کر لینا، یہاں سے چیک اٹھا لینا، فلاں فائل وہاں دے دینا، بینک میں یہ پیسے ڈلوا دینا. 5 7 8 کام دے کے آپ